بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیں دور دراز کسی جگہ پہ ہوں تو تھکا ہوا تھا، رات کو سو گیا، جلدی شام کو جلدی سو گیا. ابھی سو کر اٹھا ہوں، رات کے 3 بج رہے ہیں، اور اچانک اپنے دوست کی یاد آئی. وہ مجھے دوست سمجھے یا نہ سمجھے، میں تو اسے دوست ہی سمجھتا ہوں. قیدی نمبر 804. اور کتنے دلچسپ واقعات یاد آئے. سیاست میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، شاید آج کی گفتگو کچھ طویل ہو جائے، لیکن دل اس کے لیے آج اداس بہت ہوا. بہت پہلے کا واقعہ ہے. ایک اخبار کے پچھلے صفحے پر خبر چھپی کہ برطانیہ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی نے عمران خان کو چانسلر بننے کی پیشکش کی ہے، مگر اس نے انکار کر دیا. میں نے فون کیا، خان صاحب خدا خیر کرے، کیا ہوا؟ آپ نے چانسلر بننے سے انکار کر دیا. تو جیسی عادت ہے جناب کی، تو فرمایا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے یار. میں نے کہا آپ نے ان سے پوچھا ہے ان کو کتنا وقت چاہیے؟ چانسلر کو تو کوئی وقت نہیں دینا ہوتا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پاکستان میں تو چانسلر ہوتا ہے گورنر، اور وہ ظاہر ہے کوئی وقت نہیں دیتا، وائس چانسلر یونیورسٹی سے لیتا ہے. تو کہنے یہ تو میں نے نہیں پوچھا. میں نے کہا مہربانی کر کے ٹیلی فون کریں اور ان سے پوچھیں ان کو کتنا وقت چاہیے. دوسری بات یہ، آپ نمل کالج بنا رہے ہیں تو ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہوگی، وہاں سے ٹریننگ ہو سکتی ہے. ایسی کوئی اچھا خیال اللہ کی طرف سے ذہن میں آتا ہے، کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں یہ. تو وہ اپنا کسی کو اچھا خیال آ جاتا ہے تو کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں پوچھا. میں نے کہا اچھا ذرا فون کر کے پوچھیے ان سے کہ ان کو کتنا وقت چاہیے. فون کیا تو تھوڑی دیر بعد فون آیا، وہ کہتے کوئی وقت نہیں چاہیے، سال کے بعد جب اپنا ڈگریاں دینی ہوں گی تو بس آپ تشریف لے آیا کریں. تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ وہاں جاتے ہیں بچوں سے ملنے کے لیے ہر 6 ہفتے کے بعد، اس زمانے میں ہر 6 ہفتے کے بعد جاتے تھے، تو کیا ہے کوئی اپنا 2 گھنٹے کا سفر ہوگا لندن سے، وہاں چلے جائیں اور ڈگریاں بانٹ دیں اور بس آ جائیں. تو کہے ٹھیک ہے، خیر خان صاحب جو چانسلر ہوگا. ایک دن میں گیا تو وہاں 2 انگریز بیٹھے، ایک خاتون تھیں بڑی مہذب بڑی نفیس، یعنی جو جیسی خواتین ہوتی ہیں نا جن کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ ماں کا آئیڈیا آتا ہے کہ وہ 60-65 برس کی خاتون تھی. غالباً ان کا نام پروفیسر علیسن تھا، اور بہت ہی شفیق اور محترم خاتون تھی، جیسے ایک کلاسیکل ٹیچر کو ہونا چاہیے. اور وائس چانسلر صاحب تھے تو وہ بڑے خاموش طبع تھے، بہت ہی مختصر سی ان سے گفتگو ہوئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں نے خان صاحب سے پوچھا خان صاحب آپ پریشان بیٹھے ہیں، خیریت ہے؟ کہنے لگے یار بہت اچھی چلا گیا ہے، اور چوکیدار سے کہا کھانا پکانے کے لیے. میں نے کہا چوکیدار کیسے کھانا پکا سکتا؟ کہ نہیں اس کو اسسٹ کرتا تھا جب کک ہوتا تھا تو وہ چلا گیا ہے، تو ذرا چکر تو لگاؤ کچن کا. میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ کہ مجھے پتا ہے آپ کو کھانے سے دلچسپی ہے اور آپ کو کھانا پکانا آتا ہے. میں گیا تو وہاں عجیب منظر تھا. وہ گھبرایا ہوا اپنا آلو کے قتلے اور ٹماٹر کے قتلے وہ آگ کو بھون رہا تھا، اور دیسی مرغی 2-2.5 کلو کی وہ ابالی، اور وہ بڑا پریشان تھا کہ یار یہ پک نہیں رہی. میں نے کہا پک جائے گی، اس کو باندھ کر دو پریشر کوکر کو اور 10-15 منٹ کے لیے اس کو پکنے دو، پک جائے گی. تو اور کیا ہے؟ کہہ لیا اور تو یہ چنے کی دال ابالی ہوئی ہے، اور اپنا ملازموں کے لیے. تو میں نے کہا اچھا اس کو گرائنڈر میں ڈال دو ذرا تھوڑا سا. وہ کچھ حیران تھا ہوا. میں نے کہا ڈال دو، وہ بڑھ جائے گی، اس میں پانی ڈال دیں گے، تم بھی کھا لینا اور ملازم بھی سب کھا لیں گے تو ہو جائے. کوئی نہیں، انڈے بنڈے ہیں پڑے ہوئے ہیں، بہت انڈے پڑے ہوئے، مکھن ہے، ہاں مکھن ہے. تو وہ اپنا مرغی پک گئی. ظاہر ہے وہ پریشر کوکر میں کیا ٹائم لگتا ہے جی.
تو وہ اپنا خیر اس کو کہا اس میں تھوڑا سا دہی ڈالو، اس کو بھونو، اس میں گھی ڈالو، دیسی گھی تو وہ خان صاحب کے گھر میں ہوتا ہی ہے ہمیشہ۔ اچھا وہ پک گئی تو وہ جو دال تھی اس میں اپنی ڈالی کالی مرچ اور ہلدی اور نمک، نتھنگ ایلس۔ وہ مجھے پتا تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس آٹا وغیرہ گندم یہ والی سے آتی ہے، تو وہ خیر دال میں کالی مرچ ڈالی اور نمک ڈالا اور ہلدی ڈالی ہے تو بڑی اچھی بن گئی ہے۔ اور ظاہر دیسی مرغی بھی بڑی شاندار۔ ہاں جی، اب وہ جناب آ گئے، وہاں بیٹھ گئے، کھانا کھایا تو وہ مرحوم ایک تھے، اب میں ان کا کیا ان کے لیے مغفرت کی میں دعا کرتا ہوں، جب وہ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے میرے خلاف ایسی مہم چلائی کہ میرے تعلقات بھی خان صاحب سے خراب کر دیے انہوں نے، لیکن خیر میں تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی مغفرت کرے۔ تو سڈنلی ہی سیڈ کہ تو وہ وائس چانسلر صاحب سے کہا، نہیں پروفیسر ایڈیسن سے کہا تم اس کو جانتی نہیں، یہ بڑا فلاسفر ہے۔ میں نے کوئی فلاسفر وغیرہ کوئی نہیں ہے، پاکستانی کھانے بڑے آسان ہوتے ہیں اور یہ بغیر کھاد کی دال ہے اور اس میں بٹر ڈالا ہے اور بس یہ ٹھیک ہے، اچھی بن گئی، تو اس میں کیا ایسی بات ہے۔ وہ بڑی خوش ہو رہی تھی، دال کھا رہی تھی اور بڑی خوش ہو رہی تھی کہ پاکستانی کھانے بڑے اچھے ہیں۔ اچھا وائس چانسلر صاحب جو ہے نا وہ خاموش طبع، جیسے ایک کلاسیکل ٹیچر ہوتا ہے تو وہ خاموش طبع تھے، تو انہوں نے اچانک مجھ سے کہا مسٹر ہارون آئی ہیو اے کوسچن فار یو۔ میں نے کہا فرمائیے۔ استاد تو ظاہر ہے قابل احترام تھے، بڑے گریسفل لگ رہے۔ یہ جو انہوں نے کہا، ابھی اس کا نام پختونخوا نہیں تھا، صوبہ سرحد تھا، یہ وہاں جو لوگ مر رہے ہیں، یہ جو بڑا حادثہ ہو گیا ہے، یہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں نے کہا پروفیسر دیر از اے پروورب، پشتو پروورب، جنگ میں گڑ نہیں بانٹا جاتا۔ خیر وہ پروفیسر صاحب خاموش ہو گئے، ہم نے کھانا کھایا اور بڑا اچھا وقت گزرا۔ 2-4 دن کے بعد میں گیا تو وہ کہہ رہے تھے ایک اور میٹنگ تھی، ظاہر ہے بھی چانسلر تھے، ان سے کچھ چیزوں کی اجازت تو لینی ہوتی تھی، وقت طے کرنا ہوتا تھا۔ تو سجاول کو بلایا، سجاول بھی ایک بڑا کریکٹر تھا، وہ آہستہ آہستہ پھر کھانا پکانا سیکھ گیا، پھر اتنا اچھا کھانا پکاتا تھا حیران کن۔ اور میں نے ایک دن اس سے پوچھا یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کہنے کہ مجھے یوسف صلاح الدین نے سکھایا۔ اور وہ اپنا تیتر پکاتا تھا اتنے شاندار، کیا کہنے۔ تو یوسف صلاح الدین صاحب کو میں نے فون کیا، میں نے کہا وہ کیا نسخہ اس کو بتایا یار، وہ تو اتنا کھانا بولتا کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنا اس کو یہ بتایا کہ بھائی پیاز ٹھیک براؤن کرنے ہوتے ہیں، پھر دہی ڈال کے اس کو بھوننا ہوتا ہے، تو اتنا ہے۔ تو مجھے کہا آؤ نا کسی دن آپ کو سیسی کھلاؤ۔ میں نے کہا سیسی کیا ہوتی ہے؟ تیتر کی ایک قسم ہے، اس سے ملتی جلتی۔ خیر وہ اپنا وہ بڑا ایکسپرٹ ہو گیا۔ اب خان صاحب نے اس کو بلایا اور کہا کہ کل پھر میٹنگ ہے تو وہ اپنا چکن لے نا بازار سے، اپنا یہ جو ہوتا ہے برائلر چکن۔ میں نے کہا خان صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، برائلر چکن کیوں منگوا رہے ہیں؟ آپ دیسی مرغی کھاتے ہیں، مہمانوں کو بھی دیسی مرغی کھلائیں۔ اور میں نے دیکھا 10-12 مرغیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ خود مرغیاں پالتے تھے، گائے بھی رکھی ہوئی تھی، پھر بعد میں بھینس بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو کہیں یار ہارون یار وہ تو پھر ختم ہو جائیں گی نا، ایسے تو میں نے ختم ہو جائے گی تو اور آ جائیں گی نا، یہ کیا بات ہے۔ خیر بہرحال وہ میں جاتا تھا جب وہاں پہ، تو آج بڑی خان کی یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس کو رہائی نصیب کرے۔ وہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میں خورشید رضوی کے شعر پڑھتا ہوں، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی میں دوسری جانب کوئی راستہ نہیں۔ خیر اپنا میں گیا تو میں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا، خان صاحب جو ہیں وہ کبھی مہمان سے نہیں پوچھتے، وہ ٹپیکل انگریزوں والا سٹائل ہے
نہ چائے کا پوچھتے ہیں، نہ کھانے کا پوچھتے ہیں کچھ. مجھے تو خیر بڑے کھانے کھلائے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. ان کو اندازہ ہو گیا تھا، میرے لیے ڈرائی فروٹ بھی منگوا کے رکھتے تھے، بہت خیال کرتے تھے. تو میں نے کہا نو 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 کوشچن، وہ دیسی مجھے جو ہے وہی کھلا. تو میں نے ایسی کہہ دیا کہ سجاول بڑا اچھا آدمی ہے. اب وہ سجاول پتہ نہیں کہاں ہے، اللہ اس کو خوش رکھے. تو کہنے لگے اچھا لوگوں کو اندازہ نہیں خان صاحب کی اس سے مزہ بڑی اچھی ہے. میں نے کہا خان صاحب سجاول بڑا اچھا آدمی. کہ لگے ہاں جی اچھا ہی ہے نا، سویرے اٹھ کے پہلے آپ کا کالم پڑھتا ہے، پھر مجھے سناتا ہے، پھر آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے یہ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ تکنیک کیا اختیار کی ہے. میں جاتا تھا سجاول کی دودھ کی پیالی، تھوڑا سا شہد، براؤن بریڈ کا ایک سینڈوچ. ہاں جی، کیونکہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا ہوں، تو وہ کھانے سے طبیعت بوجھل نہ ہوتا، ہلکا پھلکا کھانا کھاتا ہوں. ہاں جی، وہ آپ کے لیے جناب دودھ لاتا ہے، شہد لاتا ہے، اور آپ کا کالم پڑتا ہے. اچھا تو وہ ہوگا ہی. اچھا وہ اپنا ایک دن کیا ہوا کہ سویرے سویرے میرا دل چاہا کہ یار گپ لگائی جائے خان صاحب. جو خان صاحب کے پاس فرصت ہوتی تھی، سویرے سویرے میں گیا تو اپنا اب نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ مگر جو دوست ہے نا، کوئی اگر کمزور پہلو ہے تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب سے ان کی بحث ہو رہی تھی. پارٹی اٹھ نہیں رہی تھی، خان صاحب توجہ دے نہیں رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. خان کی سکس سینس بڑی اچھی ہے، لوگوں کا اندازہ نہیں ہے. نہیں کمزور پہلو بھی ہیں، خیر اس کا پھر کبھی ذکر کریں گے. تو وہ خان صاحب سے جھگڑا کر رہے تھے اور دھوپ میں بیٹھے ہوئے میں تو اخبار پڑھ رہا تھا. وہ جھگڑتے رہے. سڈنلی اب خان صاحب نا اس کو اوائڈ کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے. اس نے ویسے اس کی عزت کا حق نہیں ادا کیا، مجھے اس سے گلا ہے یہ. تو کہنے لگے کہ وہ بحث کر رہے تھے تمہاری پارٹی کے لیڈر ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے، یہ کو مارنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. خان صاحب اوائڈ کرتے رہے. سڈنلی ہی ٹرن ٹو می اور کہا اب دیکھو ہارون رشید کو دیکھو، یہ مجھے احمق سمجھتا، مجھے کہتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں. میں نے کہا خان صاحب آپس میں لڑو، میرا کوئی تعلق اس بحث سے نہیں ہے. نہ میں ان چیزوں میں دخل لیتا ہوں، آپ کو پتا ہے، نہ میں آپ کی پارٹی میں دخل لیتا ہوں، نہ کسی چیز میں دخل لیتا ہوں. آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یا خود مجھے کوئی بات سوچتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. میں اس قصے میں نہیں، آپس میں لڑا. باقی میں آپ کو بالکل بیوقوف نہیں سمجھتا. جس آدمی نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، برلڈ کا بیتا، نمل کالج بنایا، میں اس کا عمل کیسے سمجھتا ہوں، کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ بس آپ کی ایک عادت ہے، آپ احمقوں سے مشورہ کرتے ہیں. ہاں جی تم بڑے سیانے ہو نا. میں نے کہا نہیں، میں تو بالکل سیانے نہیں ہوں، میں تو ایک ناسمجھ آدمی ہوں. لیکن میں روز کسی دانا آدمی کے پاس جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اگر روز نہیں تو تیسرے دن تو جاتا ہی ہوں. خیر خان صاحب غصے میں بہت تھے، چپ کر گئے. اور وہ بڑا صبر کیا ہوگا. جب صبر کرنے پہ آ جائے تو آپ کا واقعہ بتاؤں گا. ایسا صبر کرتے ہیں ایک آدمی نے، خدا اس کو معاف کرے، اتنے کمینے پن کا مظاہرہ کہ اتنا گندا کالم لکھا. تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اس پہ صبر کریں. کبھی کبھی مان لیتے تھے بات. اب خان صاحب کو بلایا جس چینل میں کام کر رہا تھا وہاں پہ، وہ آگے سامنے بیٹھا ہوا بدتمیز اور کمینے پن کے تو اسے حاضی کر دی تھی. خان صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. اس کھانا کھایا، میں نے صرف اتنا کہا دفتر والوں سے بھائی دوپہر کا وقت ہے، خان صاحب آ رہے ہیں، کھانے کا بندوبست کرو. خیر وہ میں بتا دیتا ہوں، میاں عمر محمود صاحب کا بیٹا، وہ اس معاملے میں میاں صاحب بہت اچھے. تو میں کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا جو آپ کرتے ہیں مہمانوں کی، آپ بڑی توجہ کرتے ہیں. تو انہیں پٹافٹ دیسی مرغی پکوائی اور یہ سارا. اپنا کتنی یادیں ہیں جو ہجوم کرتے ہوئے آتی ہیں. اس دن میرا دل بڑا ہی خوش ہوا خان صاحب، بہت، اتنا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا ایک دفعہ ہم گئے، ان کا ٹیلی فون آیا کہ فلانی جگہ پہ آ جائے. ایک آدمی تھا، اس کا بھی میں نام آپ کو نہیں بتاؤں گا. وہ ایسا عجیب و غریب آدمی تھا کہ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ ہم جاتے تھے جب وہاں کھانا کھاتے تھے. اس نے کہا کھانا؟ انہوں نے کبھی پانی کا بھی نہیں پوچھا. اور میں نے خان صاحب سے ذکر نہیں کیا اس کا.
تو وہ بعد میں پھر وہی ہوا، ایک دن خان صاحب نے مجھے اشارتاً کہا کہ اس کو زیادہ اہمیت نہ دیا کرو. میں نے کہا اہمیت آپ دیتے ہیں، مجھ سے کیا کہتے ہیں آپ؟ گھر جاتے ہیں وہاں کھانا کھاتے ہیں، وہاں بچوں کو اس کے سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں، بچوں کو خود نہلایا کرتے تھے خان صاحب جب چھوٹے تھے، اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے. تو کہیں وہ میں تو خیر خان صاحب جو ہے دوستوں کے معاملے محتاط ہیں، زیادہ نہیں تبصرہ کرتے. وہ اپنا ریحام خان نے تو بڑی زیادتی کی ہے کہ وہ تنہائی میں آدمی کبھی کوئی فکرہ کہہ ہی دیتا ہے. میرے بارے میں بھی کچھ کہا تو کہہ دیا، چلو کوئی بات نہیں، آدمی کسی وقت ذرا لوز ٹائپ بھی کرتا ہے، لکھ دیا اس نے کتاب میں. بڑا مجھے صدمہ ہوا، مجھے ملی بعد میں نے کوئی گلہ نہیں کیا اس سے. اچھا خیر، تو وہ ایک دن کیا ہوا کہ ہم گئے میاں والی. وہ میاں والی جانا ہوتا تھا نا، سردیاں ہوں گرمیاں ہوں، سردیوں میں خاص طور پہ بڑا پرابلم ہوتا تھا. سویرے 6 بجے کہتے تھے، سویرے 6 بجے ٹول پلازا پہ آ جانا. اب آپ اندازہ کریں 6 بجے کا مطلب یہ ہے 5 بجے آپ سو کے اٹھیں اور جناب نہائیں اور کپڑے بدلیں اور وہاں پہنچے. اور خان صاحب اکثر 10-15 منٹ لیٹ ہوتے تھے اور وہاں ٹھنڈی ہوا میں کھڑے رہے. خیر وہاں آئے اور چلے گئے. جب وہاں گئے میاں والی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے بات کریں. بے تکلفی کا مطلب خدا نخواستہ یہ فضول بات نہیں، نہ وہ بات فضول کرتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں. تو مگر یہ کہ میں کہہ دیتا خان صاحب یہ ذرا خیال رکھیں اس چیز کا، ذرا مشورے دے دیتا تھا، بھائی ان کی اپنا دوست ہے اس کی بھلائی کر لے. تو وہ کچھ لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا آپ کے دوست ہیں، تو آپ ان کو مشورہ دیں ذرا، ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا یار؟ کہنے لگے پچھلی دفعہ ایک سوزوکی خود چلاتے ہوئے آ گئے، سوزوکی گاڑی، پرانی سوزوکی گاڑی. یہ میاں والی ایسا شہر ہے جس میں ہیروئن پینے والے کو 1500 روپے دے تو بندہ مار دیتا ہے، اور سب سے زیادہ قتل آپ کو پتہ نا میاں والے میں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ خان صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے. بعد میں ویسے میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی سی احتیاط کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو سیکورٹی کا خیال کریں. وہ خان صاحب کا حال یہی ہے. آخری میٹنگ بھی کبھی آپ کو رودات سناؤں گا ان کی گرفتاری سے پہلے، تو میں نے کہا تھا آپ کچھ احتیاط نہیں کر رہے، مہربانی کر کے کچھ احتیاط کریں. بہرحال وہ اب رات کے آخری پہر آنکھ کھل گئی ہے اور حبیب جالب صاحب بہت یاد آئے. انہوں نے ایک ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے ابھی جاگ رہے ہیں، لاہور کے سب یار بھی سو جائیں تو صحیح. تو جالب صاحب سے بڑی نازمندی رہی. تو بڑے تھے ہم سے لیکن بے تکلفی فرماتے تھے، ہمیں بھی موقع دیتے تھے بے تکلفی سے بات کرنے کا. بڑے آدمی ہوتے ہیں. ان کی رودات پھر کبھی آپ کو سناؤں گا. تو وہ اپنا حیدرآباد جیل میں تھے تو یہ نظم انہوں نے لکھی تھی. آج ان کی بھی یاد آئی، خان صاحب کی بھی یاد آئی، اور اپنے ایک مرحوم دوست خلیل ملک کی یاد آئی جس نے ایک کالم لکھا تھا. کیا خوبصورت لکھتے تھے کہ ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا. اور خدا کا شکر ہے ابھی بڑے اچھے دوست ہیں، موجود ہیں، بڑی دھارس ان سے بندی رہتی ہے. اور ایک دوست آئے تھے ملنے کے لیے تو وہ اپنے کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی رات کو دیر سے آئی ہے اور ان کو کیسے خیال ہوا کہ میں جاگ رہا ہوں گا اسے. اور انہوں نے کہا خان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا خان کا کیا ہوگا؟ خان کا جو ہونا تو ہو گیا، وہ بادشاہ ہے. خلقت اس کی یعنی اس پہ پروانوں کی طرح گرتی ہے. صرف پاکستان ہے، موریتانیہ میں جا کے الیکشن لڑنا ہے، وہاں بھی جیت جائے گا. تو بادشاہ تو وہ ہے دائمی بادشاہ. اور کیا بادشاہت ہوتی ہے؟ چٹان کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. 20 سال زندگی کے میں نے اس کے ساتھ گزارے. لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا، اختلاف بھی ہوتا تھا،
لیکن یہ ہے کہ جب بھی ملتے تھے تو اسی بے تکلفی کے ساتھ، اسی کے ساتھ، اور یہ بڑا ایسٹ ہوتا ہے۔ اور بھی لوگ زندگی میں ایسے ملے، حکمت یار ملے، ان کے ساتھ بھی بڑی بے تکلفی رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی۔ یہ کہنا اصل میں یہ نہیں کہ آدمی ہے، میں سید ابوالعلا مودودی سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی، میں ان کی تجزیہ جو ایز اے ہول ہے اس سے تو اختلاف کی جسارت کرتا ہوں، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن ان میں دو بڑی خوبیاں تھیں۔ ایک یہ کہ ان کی زبان سے کبھی کوئی ادنا لفظ نہیں نکلا۔ نواز نصر اللہ خان میں یہ خوبی تھی، جب کہنے میں بھی ہے، غلام اسحاق خان صاحب میں بھی تھی، کوئی ہلکا لفظ ان کی زبان۔ دوسرا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سید صاحب جو کچھ کماتے تھے وہ خلق خدا کو دے دیتے تھے۔ مطلب اپنی تو ضرورت کی وہ اپنا مکان تھا اور اپنی ضرورت کی چیزیں، اور وہ میں نے اتفاق سے مجھے پتا چلا، کبھی اس کی رضاعت سناؤں گا، 70-80% انکم دے دیتے، بچوں کو بھی نہیں بتاتے تھے، ضرورت مندوں کو دے دیتے۔ کیا کیا لوگ دنیا میں دیکھے ہیں، جی چاہتا ہے۔ اب عمر ایسی ہو گئی، تکان ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہوئی، اللہ کا شکر ہے، صحیح ٹھیک ہے، لیکن یہ دوست بڑی بڑے ایسٹ ہوتے ہیں، یہ نہیں مشہور لوگ، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ہمارے دوست ہیں، دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں، ہم ان سے ملنے کے لیے۔ ایک دوست تو ایسا ہے جو گاؤں میں بھی نہیں رہتا، کھیتوں میں رہتا ہے، اور گھر کا دروازہ ہی نہیں ہے، اس سے بھی ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا نفیس آدمی ہے، کیا عظیم شاعر ہے، اور وہ اپنا اس میں تنہائی میں آسودہ رہتا ہے، اور جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ کماتا ہے، سب خلق خدا پہ خرچ کر دیتا ہے۔ 100 ایکڑ زمین ہے اس کی ساری آمدن، اور جو پراپرٹی کی آمدن ہوتی ہے ساری خلق خدا پہ خرچ۔ میں نے کہا سیاست پہ تو بات کرتے ہی رہتے ہیں، تو آج آپ سے کچھ یادیں جو ہیں وہ اس کا اشتراک کریں۔ یہ جو لفظ ہے نا، شیئر کریں، مجھے بہت سخت ناپسند ہے۔ بھائی شیئر کیا کریں، مگر شیئر یہ کوئی کھانا ہے یہ شیئر کرنا؟ تو یادوں میں آپ کو شریک کریں، تو معافی چاہتا ہوں، بات لمبی ہوئی گئی، میں ہوں تو ایک داستان گوئی، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔